آج کا ہمارا ٹاپک ہے وزڈم ٹروتھ، یا جس کو ہم عقل داڑھ کہتے ہیں۔ عقل داڑھ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں عقل داڑھ نکلوانی چاہیے یا نہیں نکلوانی چاہیے؟ یا عقل داڑھ میں کون کون سی پرابلم ہو سکتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈینٹل پریکٹس میں ہر دوسرے دن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ عقل داڑھ کی پرابلم کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عقل داڑھ باقی دانتوں کی طرح ہمارے منہ میں آسانی سے ربط کیوں نہیں ہو جاتے؟ یا اس میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اتنی زیادہ پرابلم کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے وہ سخت غذائیں کھاتے تھے۔ تو آج کی جو جنریشن ہے وہ پیزا کھاتی ہے، برگر کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، کچھ بھی کھاتی ہے تو اسی حساب سے نہیں کھاتی جیسے پرانے زمانے کے لوگ تھے۔ تو وہ غذائیں بھی سخت کھاتے تھے، اسی حساب سے ان کے جو جا کا سائز تھا وہ بھی بڑا ہوتا تھا۔ تو آج کل کی جنریشن جو ہے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، اور کھاتی ہے تو پیزا برگر کچھ بھی کھاتی ہے، تو اس لیے ہمارے جو جا کا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عقل داڑھ کو نکلنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو یا تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو کے ہماری چیکس کی طرف چلی جاتی ہے، یا ہماری ٹنگ کی طرف چلی جاتی ہے، ہماری چیکس کو پرابلم کرتی ہے، ہماری ٹنگ کو بھی زخمی کرتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے عقل داڑھ کی پرابلم کی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں عقل داڑھ نکلوانی چاہیے یا نہیں نکلوانی چاہیے؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے گمز سویلنگ کر رہے ہیں، یا آپ کے گمز کے اندر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، یا عقل داڑھ کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو ایکس رے کروانی چاہیے۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو عقل داڑھ ہے وہ کس پوزیشن میں ہے۔ تو اس سے ہمیں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہمیں عقل داڑھ نکلوانی چاہیے یا نہیں نکلوانا چاہیے۔ تو تین طرح کی سچویشن ہو سکتی ہیں۔ پہلی سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی عقل داڑھ بالکل سٹریٹ ہے، تو آپ اس کو آنے دیں، اس کو نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح بچوں کے دانت آتے ہیں، مسوڑے تھوڑا سا سویلنگ کرتے ہیں اور پھر وہ ایستا ایستا ایرپٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کی عقل داڑھ بھی ایرپٹ ہو جائے گی، اس کو نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک پرابلم ہوتی ہے جب عقل داڑھ نکل رہی ہوتی ہے تو گمز کا اس کے اوپر تھوڑا سا ایریا آ جاتا ہے، اس کے اوپر ایک فلیپ سا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے منہ میں ایسا فلیپ بن رہا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس فلیپ کے اندر کھانا جمع شروع ہونا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کی بالکل سے اس طرح صفائی بھی نہیں ہو سکتی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیم گرم پانی لے کے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے غرارے کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اس کی کلیننگ کروا لیں گے، صرف اس ایریا کی کلیننگ کروا لیں اور اس کو چھوڑ دیں، وہ ایستا ایستا آپ کے منہ میں ایرپٹ ہو جائے گی۔ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی عقل داڑھ ٹیڑھی ہے، یہ آپ کو ایکس رے میں نظر آ جائے گا کہ آپ کی عقل داڑھ ٹیڑھی ہے یا سٹریٹ ہے۔ اگر آپ کو ایکس رے میں نظر آتا ہے کہ آپ کی عقل داڑھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہے اور آپ کی چیکس کی طرف جا رہی ہے، تو وہ آپ کی چیکس کو زخم کر سکتی ہے، وہ اس کو ہرٹ کرتی رہے گی اور آپ کی چیکس زخمی ہو جائے گی۔ تو دوسرا یہ ہو سکتا ہے وہ عقل داڑھ آپ کی ٹنگ کی طرف آ رہی ہے، تو وہ آپ کی زبان کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ عقل داڑھ کو نکلوا دینا چاہیے۔ تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کی عقل داڑھ بالکل لیٹی ہوئی ہے، تو جب وہ نکلنے کی کوشش کرے گی تو وہ آپ کے سیکنڈ مولر یعنی عقل داڑھ سے جو آگے والا دانت ہے اس کو ٹچ کرتی رہے گی، اور اس میں آپ کو پین محسوس ہوگا۔ تو جب وہ اس کو ٹچ کرتی رہے گی اندر ہی اندر اس میں کیوٹی بننا شروع ہو جائے گی، تو آپ کے سیکنڈ مولر میں بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا عقل داڑھ کے ساتھ ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے سیکنڈ مولر کو بھی نکلوانا پڑ جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسی پرابلم کریٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو عقل داڑھ نکلوا دینی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ عقل داڑھ کو نکلوانے سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ عقل داڑھ کو نکلوانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر جو اپینڈکس ہوتا ہے، جب تک وہ ہماری باڈی میں پین سٹارٹ نہیں کرتا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پین شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو ریموو کرا لیتے ہیں۔ تو اپینڈکس کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان ہے۔ اسی طرح ہماری عقل داڑھ کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔
اگر اس کے نیچے والی عقل دار نہیں نکلی تو وہ نہ اچیو کر سکتی ہے، نہ کوئی ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو عقل دار کو نکلوانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے دماغ پہ اثر پڑتا ہے، اس سے ہماری آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، یا اس سے ہمارے کھانے میں پرابلم پڑ جائے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ بلا جھجک عقل دار کو نکلوا سکتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عقل دار ہوتی کتنی ہیں؟ ہر منہ میں 4 عقل دار ہوتی ہیں، 2 اپر اینڈ 2 لوور۔ او پی جی جس کو ہم عقل دار کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو ہم او پی جی کہتے ہیں۔ او پی جی کے اندر آپ کی چاروں عقل دار آ جاتی ہیں۔ تو اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ہر سائڈ کی جو عقل دار ہے وہ کس پوزیشن میں ہے۔ اگر آپ کی عقل دار بالکل اسٹریٹ ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو منہ میں ایرپٹ ہونے دیں گے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے منہ میں ایرپٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی عقل دار ٹیڑھی ہے یا بالکل لیٹی ہوئی ہے تو ہم اس کو ریموو کرا دیں گے۔